شب برات کی 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ۔ شعبان کے سب سے زیادہ افضل نماز یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے یہ 12 نفل شعبان کی 15ویں رات کو پڑھ لیے اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسی رات جس رات کے اندر انسانی زندگیوں کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جائیں گے، کون مرے گا اور کون جیے گا، اور کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا اور کون اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا اور کس کی زندگی کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ ناظرین، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شب برات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نام اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ چکا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا، اور باتقاضا مسلمان ہم کو شب برات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب رات کو کہتے ہیں اور برات کے معنی ہے بری ہونا، چونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ شب برات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن مقرر کیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے والے انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ انسان چونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید اس لیے مقرر کیا کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین، شب برات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شب سے مراد شب قدر یا شب برات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات ہے۔ ناظرین، اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فہرست تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے اور جو حج کرنے والے ہوں گے، ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا۔ ناظرین، اس رات میں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، کوئی اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی اور بنگلہ تیار کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔
حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ ناظرین، شب برات کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور کبیرہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ ناظرین، شب برات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں، اور شب برات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے اور صحابہ اکرام کو اس کی تلقین کیا کرتے، لیکن افسوس کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے،
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ ناظرین، شب برات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دلی لگاؤ اور ربط و تعلق کو ایک اللہ کے لیے خاص کر دے، اسی کو اپنا سب کچھ جانے اور اسی کی بارگاہ سے اپنی ہر حاجت پوری ہونے کی امید رکھے اور دل و دماغ میں صرف اسی کی عظمت و بڑائی کا سکہ جمائے رہے، غیر اللہ کا خیال ہرگز نہ آنے دے، زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ یہ کیفیت و حالت ایک مومن کے اندر اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب اس کے دل اور دماغ پر یہ چھا جائے کہ حقیقت میں تمام طرح کی عظمت و کبریائی اور حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی شے توجہ کے قابل نہیں، گویا زندگی کے ہر شعبے میں اللہ ہی اللہ پیش نظر رہے۔ اب اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کا تعلق حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جڑا رہے تو وہ اس صفت سے آراستہ ہو جائے جو ایک مومن کی شان اور سچے ایمان کی علامت ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں عبادت اور بخشش کے موقع دیتا ہے، جیسے رمضان المبارک، شب معراج، شب برات وغیرہ۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف 1 مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں 1 مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے، یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے
تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ ناظرین، شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے زیادہ افضل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجیے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے، اس وقت یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سے صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے 2 رکعتوں کے بعد۔ اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہے، اور یہ نفل نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورہ کوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورہ اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اس طرح سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعت 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے، نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا ہونا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجئے، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔